الحمد للہ الذی یقبل التوبة عن عباده ویعفو عن السیئات ویتجاوز عن المسیء ویغفر الزلات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب سے بڑا اور سب سے بلند ہے، عزت والا، قہر والا اور جلال والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو نہایت بردبار اور عظیم ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے، برائیوں کو معاف کرتا ہے، گناہوں سے تجاوز کرتا ہے اور لغزشوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے۔ اسی کے ہاتھ میں ہر بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پروگرام قریب مجیب کے سلسلے میں انشاءاللہ آج ہم گناہوں کی بخشش کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان کے نفس کے اندر کمزوریاں موجود ہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان بھولنے والا ہے۔ اسی بنا پہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا میں بار بار پھسل جاتا ہے۔ کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کسی حکم کو ماننے میں اسے مشکل ہو جاتی ہے، یا وہ بھول جاتا ہے، یا وہ قصدن نہیں عمل کرتا جو اس کو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور کبھی وہ بھول چوک کا شکار ہو جاتا ہے، انجانے میں اس سے خطائیں ہو جاتی ہیں۔ انسان سے بار بار غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر انسان قصدن کوئی گناہ کرتا ہے اور گناہ پر قائم رہتا ہے تو ایسا شخص اللہ کی نگاہ میں سخت مجرم ہے۔ ایسا شخص قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکے گا۔ ایک اور انسان ایسا ہوتا ہے کہ جس سے انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جاتی ہے، طبعی کمزوری کی بنا پر وہ پھسل جاتا ہے، لیکن غلطی کے بعد وہ فوراً متنبہ ہو جاتا ہے، ہوش میں آ جاتا ہے، اس کے اندر شرمندگی اور توبہ کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور آئندہ غلطی نہ کرنے کا عزم کر لیتا ہے۔ ایسا شخص غلطی کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے انعام کا مستحق ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے آغاز سے ہی غلطیاں کرتا چلا آیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھی بھول چوک ہوئی تھی، لیکن انجام کار انہوں نے توبہ کر لی، اپنے رب کی طرف رجوع کر لیا اور مزید اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبطی کا قتل ہو گیا تھا، انہوں نے فوراً توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کام کا بنا لیا، چن لیا۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے، لیکن غلطی کرنے کے بعد جو شخص توبہ استغفار کر لیتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے گویا اس نے غلطی کی ہی نہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پاک صاف کر دیتا ہے، اور یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے رہیں اور توبہ اور استغفار کرتے رہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، جو اس نے نیکی کمائی وہ اسی کے لیے ہے، اور جو اس نے برائی کمائی وہ اسی کے ذمہ ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، اور تو ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ بہت ہی جامع آیت ہے اور عرش کے خزانے تلے سے دی گئی ہے۔ اس میں انسان سورۃ البقرہ کے اختتام پر اپنی عاجزی اور اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بخشش، عفو، درگزر اور رحم کی درخواست کرتا ہے۔ یہ بہت ہی جامع آیت ہے، اس میں بہت سے نکات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون سزا اور جزا کے کچھ کلیے بیان کیے ہیں۔
پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. ہر شخص بس اتنا ہی مکلف ہے جتنی اس کو طاقت ملی ہے. جو چیز اس کے حدود میں نہیں، اس کے اختیار میں نہیں، اس کے امکان میں نہیں، اس پر اس سے کوئی مواخذہ بھی نہیں، اس کی پکڑ بھی نہیں، کیونکہ وہ کر سکتا ہی نہیں تھا. دوسرا یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے کمائی کی ہوگی، جس کی اس نے کوشش کی ہوگی. اگر اس نے نیکی کی تو اسے اس کا بدلہ ضرور مل کر رہے گا، اور اگر اس نے کوئی برا کام کیا تو اس کی سزا بھی ملے گی. یہاں انسان کو اپنے آباء و اجداد کی یا اپنے دوستوں کی نیکیاں کام نہ آئیں گی، نہ اس کا حسب نسب اور سٹیٹس اس کو فائدہ دے گا. ہمارے دین میں یہ نہیں کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی. ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. ہاں، یہ ضرور ممکن ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی نیک کام کی بنیاد رکھ دی ہے تو اس کے بعد جتنے لوگ اس کام کو آگے بڑھائیں گے وہ سب اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اس کے اثرات موت کے بعد تک جاری رہیں گے. نیکی کے اس کام میں اسے برابر کا حصہ ملتا رہے گا. ایک دفعہ اس کا شیئر اس میں ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے وہ شیئر ہولڈر ہو گیا، اب اس کو پروفٹ ملتا رہے گا. اسی طرح اگر کسی نے کسی برے کام کی بنیاد رکھ دی تو موت کے بعد اس کے اثرات جاری رہیں گے اور وہ اس برائی میں بھی برابر کا حصہ دار ہوگا. آیت کے اختتام پر ایمان والوں کے دلوں کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود دعا سکھا دی کہ انسان پر اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور عبادت کی جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اگر انسان اس کی ادائیگی میں کسی بھول چوک کا شکار ہو جاتا ہے یا عمدن کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو پھر وہ اپنے رب سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے. اور پھر یہ دعا بھی سکھائی گئی کہ یا رب جو مشکلات پہلے لوگوں پر آئی تھیں ہمیں ان سے بچا لے. اور یہ کہ مشکلات کا بس اتنا ہی بوجھ ہم پر ڈالنا جسے ہم سہار سکیں، بس آزمائش اتنی ہی ہو جس پہ ہم پورے اتر جائیں، اس میں ناکام نہ ہو. اسی طرح ایسا بھی نہ ہو کہ ہماری قوت برداشت سے بڑھ کر ہم پر کوئی سختی نازل ہو جائے اور پھر ہم سیدھے رستے سے بھٹک جائیں، کیونکہ فقر، تکلیف، بیماری انسان کو بعض اوقات مایوسی اور کفر میں مبتلا کر دیتی ہے. تو یا رب ایسی کوئی تکلیف نہ آئے کہ جس سے ہمارا ایمان جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جو شخص بھی حق کی پیروی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ضرور ہے، اس کا اخلاص دیکھتا ہے. اور جب آزمائشیں آتی ہیں تو مومن کا کام پھر یہی ہے کہ ان کا مقابلہ کرے، ان کے آگے ہمت نہ ہارے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے، کثرت سے استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے تاکہ انسان اس مشکل سے باہر نکل آئے. بہرحال مومن کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہر حال میں رجوع کرنا چاہیے، چاہے خوشحالی ہو، چاہے نعمتوں کی کثرت ہو، یا پھر آزمائشوں پر آزمائشیں آ رہی ہوں، کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو تھام لینے کا ایک واحد ذریعہ ہے کہ جس سے انسان ہر طرح کی مشکلات سے نپٹ سکتا ہے اور حق کے سیدھے راستے پر قائم رہ سکتا ہے. تو اس لیے یہ دعا استغفار اور توبہ اور بخشش کی دعاؤں میں بہت اہم دعا ہے کہ جسے تکرار سے مانگتے رہنا چاہیے. اور اس میں سب سے پہلے جو بات کی گئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. وسع اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان پر وسیع ہو جائے، یعنی اس پہ تنگ نہ پڑے، اس پہ تنگی نہ ڈالے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو صرف اس چیز کا ذمہ دار ٹھہرا دیتا ہے جس کی اس کے پاس وسعت ہوتی ہے، یعنی طاقت ہوتی ہے، اور جس کو وہ نبھا سکتا ہے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ شرعی معاملات کی بات ہو رہی ہے یا قدری معاملات کی، تقدیر کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں شرعی معاملات کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ بعض اوقات تقدیر کے کچھ ایسے فیصلے انسان پر آ جاتے ہیں کہ جو اس کی واقعی برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں، جن کو انسان فیس نہیں کر سکتا، بعض اوقات ختم ہو جاتا ہے، بعض اوقات ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے. ان آزمائشوں سے بھی پناہ مانگنی چاہیے. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ نے انسان کو عبادت کی کسی بھی ایسی مشقت میں نہیں ڈالا کہ جسے وہ کر نہ سکے. یعنی جو نمازیں ہم پر فرض کی گئی ہیں، روزے ہم پر فرض کیے گئے، یا حج ہم پر فرض کیا گیا، یا اسی طرح اور کچھ کام جن کاموں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ان میں سے کوئی بھی کام ایسا نہیں کہ جو ہم کر نہ سکتے ہوں. اور پھر ان کے کرنے میں بھی بہت وسعت ہے.
یعنی اس میں بھی انسان کو سہولت دی گئی ہے کہ اگر ایک طریقے پہ نہیں کر پا رہا تو وہ اس میں رخصت لے لے، اس میں اختصار بھی ہے، اس میں سہولت بھی ہے. نماز میں کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ جاؤ، سجدہ نہیں کر سکتے اشارے سے سجدہ کر لو، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، اور اسی طرح کی بے شمار مثالیں ہیں کہ جس میں ہمیں بہت وسعت دی گئی ہے، بہت آسانی دی گئی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک رحمت کا پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا.